بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدركه لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم پر اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے اور وہ اسے یقیناً حاصل کرے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا چلنا ہے۔ دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور تکذیب کرتی ہے۔ کتب صیغہ مجہول ہے، علی ابن آدم، ابن آدم پر۔ جنس مراد ہے یا پھر اولاد آدم کے افراد میں سے ہر فرد سوائے انبیاء کے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نصیبہ گزشتہ روایت میں حظہ کا لفظ تھا، جس کے معنی بھی نصیب ہی کے ہیں، غالباً روایت بالمعنی ہے۔ من الزنا میں من بیانیہ ہے، لا محالہ کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ میم پر فتح بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ضمہ بھی، یعنی اس شخص اور زنا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اس سے یقیناً زنا کا صدور ہوگا۔ اسی طریقے سے زنا کے دور کرنے کی کوئی ترکیب اور حیلہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ قدر سے حذر ممکن نہیں، اور قضا کے ساتھ کوئی قضا نہیں۔ العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ گزشتہ روایت میں العین مفرد تھا، یہاں تثنیہ ہے، یعنی غیر محرم کو دیکھ کر لذت پانا یہ آنکھوں کا زنا۔ والاذنان ذال کے ضمہ کے ساتھ اور ذال کے سکون کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ کانوں کا زنا الاستماع، یعنی زانیہ کی بات کو سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلقاً کسی بھی غیر محرم کی آواز کو سننا، اس کی آواز کی طرف کان لگانا، خواہ وہ زانیہ ہو یا نہ ہو، خصوصاً جب کہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ گزشتہ روایت میں والأذنان زناہما الاستماع کے الفاظ مذکور نہیں تھے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، یعنی اجنبیہ عورت سے بات کرنے کے دو طریقے، ایک تو بلا واسطہ بات کی جائے، بالمشافہہ، روبرو ہو کر، رو در رو ہو کر، مثلا زنا کا وعدہ لینا وغیرہ،
یا کسی کو واسطہ بنا کر بات چیت کی جائے. اور آج کل تو موبائل ہے، چیٹنگ وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، مس کرنا ہے، چھونا ہے خواہش کے ساتھ. اسی طرح لکھ کر بھیجنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. یا کوئی کنکری وغیرہ پھینک کر مارنا، یہ سب اس میں داخل ہے. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى، خطا یہ خطوتن کی جمع ہے. ما بین القدمین کو خطوہ کہا جاتا ہے. پیروں کا زنا، زانیہ کی طرف جانا. اسی طرح سواری پر سوار ہو کر مقام زنا کی طرف جانا. والقلب یہوا، ہویہ یہوا بفتح الواو، یہوا چاہنا، محبت کرنا، خواہش کرنا. ویصدق ذلک، اور اس کی تصدیق کرتی ہے شرمگاہ. ذالکہ کا مشار الیہ ما ذکر من المقدمات، یہ جو زنا کے مقدمات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی انسان کے نفس کا آرزو کرنا، خواہش کرنا، اور حواس سے انسانی جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یعنی جماع وغیرہ. الفرد یعنی شرمگاہ ان حواس کی موافقت کرتی ہے. وَيُكَذِّبُهُ، یا یہ کہ وہ انسان فعل زنا سے محفوظ رہتا ہے، دور رہتا ہے. یہ جان لیجئے کہ اگر یہ ترک کرنا، فعل زنا کو ترک کرنا اگر خوف الہی کی وجہ سے ہے، تب تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اور اگر اضطراراً ترک کیا ہے تو عقاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینۃ قالا یا رسول اللہ ارأیت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه اشیء قضی علیہم ومضى فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون به فیما اتاہم به نبیہم وثبتت الحجة علیہم فقال لا بل شیء قضی علیہم ومضى فیہم وتصدیق ذلك فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ مزینہ کے دو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ بتلائیے آج یعنی دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں یکدحون فیہ سعی کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں. اشیء قضی علیہم، کیا یہ وہ چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ کیا جا چکا ہے. ومضى فیہم، اور ان کے حق میں نافذ ہو چکا ہے. من قدر سبق، اس تقدیر کی وجہ سے جو پہلے ہو چکی. او فیما یستقبلون به فیما اتاہم به نبیہم، یا یہ عمل ان احکام کے موافق ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں، جن کو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے ہیں اور ان پر حجت قائم ہو چکی ہے. وثبتت الحجۃ علیہم قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
بل شیء قضی علیہم، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے، ومضی فیہم، اور نوشتہ تقدیر بن چکا ہے، وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب کی اس آیت میں ہو رہی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں کا القاء کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، حسین یہ مصغر ہے، ان کی کنیت ابو نجید الخزاعی الکعبی، خیبر کے سال مشرف باسلام ہوئے، بصرہ میں سکونت پذیر رہے، اور وہیں سن 52 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ فضلاء اور فقہاء صحابہ میں سے تھے، یہ اور ان کے والد دونوں ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان سے ابو رجا مطرف زرارہ بن ابی اوفا نے روایت بیان کی، ان کی مرویات 180 ہیں۔ ان رجلین من مزینۃ، مزینہ تصغیر کے ساتھ ایک قبیلے کا نام ہے، قالا یا رسول اللہ ارائیت، ارائیت اخبرنی کے معنی میں ہے، سبب کا مسبب پر اطلاق کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اشیاء کا مشاہدہ ہی ان کے متعلق خبر دینے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں حمزہ مقررہ ہے، یعنی تقریر کے لیے ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہے، اس لیے آپ مجھے اس کی اطلاع دیجیے۔ ما یعمل الناس اليوم، لوگ آج یعنی دنیا میں جو خیر یا شر کا کام، نیکی کا کام یا بدی کا کام انجام دے رہے ہیں، وَيَقْدَحُونَ فِيهِ، قدح یقدح مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اور اس کی تحصیل میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ اشیء مبتدا محذوف، ہوا کی یہ خبر ہے، ہوا شیء، کیا یہ وہ چیز ہے کہ قضی علیہم، ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ جس کا کرنا ان کے لیے مقدر کیا جا چکا ہے۔ ومضی فیہم، مضی یمضی، یہ مضی فعل ماضی معروف ہے، ای نفذ فی حقہم، ان کے حق میں اس کا کرنا نافذ ہو چکا ہے۔ من قدر سبق، یہاں من بیانیہ، یعنی وہ تقدیر جو ازل میں ثابت ہو چکی ہے، یہاں قضاء اور قدر دونوں ایک معنی میں مستعمل ہیں۔ من تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں وہ متعلق ہوگا قضیہ فعل کے، ای قضی علیہم لأجل قدر سبق۔ تو من میں دو احتمال ہو گئے، ایک تو بیانیہ اور دوسرے تعلیلیہ، اور ایک تیسرا احتمال ہے من کو اگر ابتدائیہ مان لیا جائے تو مطلب ہوگا القضاء نشأ من خلق مقدر، اس اعتبار سے قدر قضاء پر سابق ہوگی، یعنی پہلے قدر پھر قضاء۔ نہایہ میں بات لکھی ہے کہ قدر سے مراد تقدیر اور قضاء سے خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو قضاء قدر دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، اس لیے کہ قدر بمنزلہ اساس اور بنیاد کے ہیں اور قضاء بمنزلہ بنا عمارت کے ہیں۔
علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قضا من اللہ قدر سے خاص ہے۔ قدر تقدیر ہے اور قضا یہ فصل اور قطع ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، گزر چکی ہیں، اور وہاں مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی تھی کہ ایک مصور ہو، نقاش ہو، انجینئر ہو، اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے، پھر اس خاکے کو جو ہے بغیر سیاہی کے اس کو بناتا ہے، پھر جو ہے کوئی شخص اس میں سیاہی کو بھر دے۔ یہ قضا، قدر اور جو ہے کسب کی مثال تھی۔ او فیما یستقبلون بہ، مشکات شریف کے اکثر نسخوں میں صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔ علامہ طیبی نے فرمایا کہ صحیح مسلم، کتاب الحمیدی، جامع الاصول اور مصابی کے نسخوں میں اسی طرح ہے۔ مما اتاہم بہ نبیہم، بہ میں بات عادیہ کے لیے، مما میں من ما یعمل الناس کا بیان ہے، یا پھر ما یستقبلون کا بیان ہے۔ دو باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات اولا ہے۔ وثبتت الحجۃ علیہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حجت قائم ہو گئی۔ فقال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی تردد نہیں ہے، بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم، وتصدیق ذالک کا مشار الیہ ما ذکر انہ قضی علیہم فی کتاب اللہ عز وجل، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت شریفہ میں فالہمہا صیغہ ماضی کے ساتھ ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لوگ جو بھی خیر یا شر کا کام انجام دیتے ہیں وہ سب ازل میں نافذ ہو چکا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ دنیا میں لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے، کیا یہ وہی ہیں جو ازل میں ان کے لیے مقدر ہو چکے تھے اور اب وقت پر ان کا وقوع ہو رہا ہے، یا پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو ازل میں تو ان کے لیے نوشتہ تقدیر نہیں بنی تھی، بلکہ اب جب رسول آئے اور انہوں نے خدا کی جانب سے دیے گئے معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی صداقت کا اعلان کیا اور ان اعمال و احکام کے کرنے کا حکم دیا، تو یہ اعمال واقع ہو رہے ہیں، تو ایسی شکل میں کیا کہا جائے گا؟ یہ اعمال بندوں کے مقدر میں پہلے سے نہیں لکھے ہوئے تھے، بلکہ اپنے اختیار سے عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے۔ بارگاہ رسالت سے جواب دیا گیا کہ یہ اعمال وہی ہیں جو ازل ہی سے بندوں کے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے، اور اب اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنے اپنے وقت پر صادر ہو رہے ہیں۔